الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، قربانی کے متعلق ہم کچھ دنوں سے سن رہے ہیں. ہر جمعہ کے دن کچھ نہ کچھ امام صاحب ہے، کوئی مولانا ہے، آ کر جو ہے قربانی کے فضائل، قربانی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بتا رہے ہیں. اور یہ ایام بھی بڑے مبارک چل رہے ہیں. 10 دن، 10ویں ذی الحجہ، وہاں تک یہ جو ایام ہے 10 دن، آج جو ہے 8 ہے، کل 9 ہے، پرسوں 10 ہوگی. تو یہ 10 دن جو ہے یہ بڑے مبارک ہوتے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی روزے رکھے تو روزے کا ثواب 1 سال کے برابر روزے کا ثواب، اور اس کی عبادتیں جو ہے لیلۃ القدر کے برابر جو ہے اس کی راتیں اور عبادتیں ہیں. تو یہ بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں. ابھی یہ 2 دن کے بعد قربانی کا ٹائم آئے گا. کیا ٹائم آئے گا بھائی؟ یہ ذرا دھیان سے سننا. یہ ہمارے لیے قربانی کے دن اگر اس میں سے کوئی بھی عمل چھوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم نے اچھی نیت سے کوئی کیا ہو یہ عمل، لیکن ہم کو مسئلہ پتہ نہ ہو تو کیا ہے، یہ قربانی ہماری غلط ہو سکتی ہے. تو 2 دن کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، قربانی کے دن ہمیں کون سا عمل کرنا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ بات ہو گئی. اس سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سنیں، ان کی سیرت کے متعلق سنیں، اور گھر میں جا کر اپنی ماؤں بہنوں کو بتائیں گے. نہیں بھائی، ہم بھی بتائیں گے اور جو ہے دوسروں کو بھی بتائیں گے. تو کیا ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو ان کی زندگی کے مطابق اچھے عمل کرنے کی اللہ توفیق دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. تو بس مختصر طور پر میں بات کو ختم کر دوں گا، اہم بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، لیکن توجہ دھیان سے سنیں گے نا اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو قربانی جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو ہے یاد ہے. ایک طرف اللہ کا خلیل ہے اور ایک طرف اللہ کا جو ہے ذبیح ہے. اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ. ایک اللہ کا دوست اور ایک اللہ پر مر مٹنے والا اور اللہ کے نام پر قربانی دینے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ دیکھیں نا، نچوڑ. جیسے ہم جوس پیتے ہیں تو دیکھو نچوڑ کر ہم کیا پیتے ہیں، جوس. کوئی پھل ہے، جیسے کیری کا موسم ابھی چل رہا ہے، ہم کیری کھاتے ہیں، تو کیری کا جو ہے آپ رس پیو گے، جوس پیو گے تو جو ہے الگ ٹیسٹ ہوگا. اور آپ ایسے ہی جو ہے آپ چیری کاٹ کر اور جو ہے کیری کو کاٹ کر کھائیں گے، آم کو کاٹ کر کھائیں گے تو اس کا مزہ الگ ہوگا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ توحید، کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. آپ دیکھو حضرت ابراہیم کی زندگی کو،
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اے میرے خلیل. آپ نے دیکھا ہوگا دوست کا جو ہے ذمہ دار ہوتا ہے. ایک دوست نے دوسرے دوست کو کہا کہ آج جو ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے, تو سچا دوست ہوگا, وفادار دوست ہوگا, محبت کرنے والا دوست ہوگا, اس کام کو منع نہیں کرے گا. تو حضرت ابراہیم اللہ کے دوست تھے, تو اللہ نے حکم دیا اے میرے ابراہیم آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, آپ مجھے دوستی کرنا چاہتے ہو, تو میں آپ کو آزماؤں گا بھی. آپ نے دیکھا ہوگا دوست کو آزماتا ہے. زندگی کے اندر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے وہ آزماتا بھی ضرور ہے. اسی طرح ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اللہ آزماتے بھی ہے, کبھی خوشی دے کر کبھی غم دے کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل آپ کو آگ میں کودنا ہے. کیا کہا؟ اے میرے ابراہیم میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ آگ میں کود جاؤ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میرے پیارے رب میں تیار ہوں قربانی کے لیے, آپ جو مجھے حکم دو گے وہ میں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے اللہ میں آگ میں کودوں گا تو میرا جسم جل جائے گا, میں جل جاؤں گا. لیکن قرآن کریم کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کہتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا, وہ آگ میں چھلانگ لگا دی, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. وہ آگ جو ہے انسان کو جلانے کا کام کرتی ہے, وہی آگ حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو کیا ہے, یہ دشواریوں کے گھاٹیوں کے اندر, بارش کے موسم کے اندر, گرمی کے موسم کے اندر, جو ہے ٹھنڈی کے موسم کے اندر نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا, روزے رکھنے مشکل نہیں ہوگی, عبادت کرنے مشکل نہیں ہوگی, اللہ کے نام پر جینا اور مر مٹنا جو ہے مشکل نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب, میری نماز, میرا جینا اور میرا مرنا اور میری عبادت اللہ آپ کے لیے. جینا مرنا اللہ آپ کے لیے, کوئی مشکل نہیں ہے. بارش ہے, کتنے لوگ ہو گئے بارش ہو رہی ہے ہم نماز مسجد میں جائیں گے بھیگ جائیں گے, لیکن کتنے ماشاءاللہ ایسے بھی ہے چھاتا لے کر آگے, ان کو جو ہے اللہ کے حکم کے لیے کوئی معنی نہیں ہوا. کیوں؟ ان کے دل کے اندر اللہ کے حکم کی عظمت ہے, اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. امام صاحب کہاں سے آئے؟ آپ دیکھ سکتے ہو ذمہ داری چھوڑ کر آئے, گھر کا جو ہے ماحول چھوڑ کر, لیکن یہ ذمہ داری مصلی کو سنبھالنے کے لیے کہاں سے آئے؟ تو جب یہ ہمارے محلے کے بڑے جو ہے فکر مند ہے تو ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی بتاؤ کیا ہے مولانا اور حافظ لوگ ہی جنت میں جائیں گے؟ بھائی ہر انسان ذمہ دار ہے. ذمہ داری اللہ نے مجھے بھی دی ہے, آپ کو بھی دی ہے, آپ کو بھی دی, ہر ایک کو دی ہے. تو آپ جو ہے ہر ایک کو نماز کی دعوت دیتے آئے. تو بات جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ آپ کیا جینا, آپ کے لیے مرنا, آپ کی جو ہے میری عبادت جو ہے آپ کے لیے, سب تمام آپ کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر چار جو ہے بہت امتحان آتا ہے, لیکن قرآن کریم نے چار امتحان کو ذکر کیا. میں ایک ہی امتحان کو ذکر کر کے جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا, بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا اور لمبا ٹائم لینا میں نہیں چاہتا ہوں. جو عام بات ہے وہ لے کر بات کو ختم کرنی. پہلا امتحان, دوسرا امتحان, تیسرا امتحان, جو ہے چوتھا امتحان تھے وہ سب سے بڑا سخت تھا. کون سا امتحان؟ اس پر ہم بات کریں گے. چوتھا امتحان, اللہ نے کہا اے میرے ابراہیم, ایک تو بڑی مدتوں کے بعد جو ہے اللہ نے کیا دیا؟ اولاد. جوانی کے اندر اللہ سے دعا کر رہے, جوانی گزر گئی, بڑھاپا جو ہے
اکثر گزر گیا، 87 سال کے ہو گئے، اللہ سے مانگ رہے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے معلوم چلا کہ حضرت ابراہیم مایوس کبھی نہیں ہوئے اولاد سے۔ بھائی اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج جو ہے جھوٹے پیروں نے یہ بات گڑھ لی ہے کہ اولاد جو ہے کسی مزار کے پاس ملتی ہے۔ بڑے جو ہے بزرگ سلطان باہو، ان کو سلطان العارفین کہتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، پڑوسی ملک میں ان کا مزار ہے۔ لوگ جو ہے عقیدے کے اعتبار سے ان کی مزار پر جاتے، ایک درخت ہے وہاں عورتیں بیٹھتی ہیں، مرد بیٹھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو پتے گریں گے میری گود میں گریں گے تو سمجھو اولاد ہوگی۔ حالانکہ وہ خود کہتے ہیں میری اولاد پوری زندگی نہیں، جن کے پاس مانگ رہے ہو ان کی پوری زندگی کے اندر دیکھو اولادیں نہیں ہوئی، اور لوگ ان کے پاس اولادیں مانگ۔ تو اللہ جو ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اولاد مانگنا ہو تو کس کے پاس مانگو؟ ایک اللہ کے پاس مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میری شان نیازی اور بے نیازی کو دیکھے، جب میں شان نیازی پر آتا ہوں، جب دینے پر آتا ہوں، عطا کرنے پر آتا ہوں، تو درجنے درجنے بچے اپنے دشمنوں کو دیتا ہوں، اور جب جو ہے اپنے اللہ کہتے ہیں اور جب میں نہیں دینے پر آتا ہوں تو اپنے لاڈلے پیغمبر کو بھی اولاد نہیں دیتا ہوں۔ اللہ کی شان بے نیاز۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی انسان کے پاس نہیں مانگا، کسی پیر کے پاس نہیں مانگا، کسی درخت کے پاس نہیں مانگا، کسی انسانوں کے پاس نہیں مانگا، کسی سمندر کے پاس نہیں مانگا۔ مانگا تو کس کے پاس مانگی؟ اولاد، ایک اللہ کے پاس اولاد مانگی۔ اولاد ہم بھی کس کے پاس مانگیں گے؟ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، اگر ہمارے گھر کے اندر عورتیں کو جو ہے ہماری بیوی ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ہم بیوی کو نہ کوسیں، تیرے اندر خامی ہے، تیرے اندر پرابلم ہے، تجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ یاد رکھو اگر آپ نے اپنی بیوی کو ستایا اور کہہ کہ تو اولاد دے، اس کی وجہ سے لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہے، لوگ جو ہے گھر اور گھر اجڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اولاد اپنی بیوی کو طلاق دی، یاد رکھو پوری زندگی سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، اللہ کا غضب اترتا رہے گا۔ ارے اس بیوی کا کیا قصور ہے؟ بیوی کے ہاتھ میں تھوڑی اولاد ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ ہے۔ ہو رہی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو طلاق دے رہے ہیں۔ تو نہیں، اپنی بیوی کو بھی نہ کوس۔ ہاں اللہ کی مرضی، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے اللہ والے کو دیکھا اولادیں نہیں ہو رہی، ایسے تھوڑی اپنی بیوی کو کوستے۔ یاد رکھو جب اللہ سے محبت ہوگی تو اپنی بیوی سے محبت ہوگی، اور جب بیوی سے آپ کو نفرت ہوگی سمجھو اللہ سے آپ کی ناراضگی۔ علامہ جو حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یاد رکھو جب اللہ سے محبت ہوگی نا تو اپنی بیوی سے بھی محبت ہوگی، اور بیوی سے جب نفرت ہوگی نا تو اللہ سے بھی نفرت ہوگی۔ تو یہ بیوی نعمت ہے، اس کو نہ کوسے، اللہ سے اولاد مانگے، تدبیر کرے، لیکن ہم کیا ہے بیوی کو نہ کوسے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہ ہے حضرت ابراہیم کو بڑی مدتوں کے بعد اولاد ہوئی، اور اللہ نے حکم فرمایا اے میرے خلیل آپ اس بچے کی گردن کے اوپر چھری چلاؤ۔ کیا چلاؤ؟ اس بچے کی، ایک تو بات ہے بڑی مدتوں کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے، جیسے امام صاحب نے کہا نا کہ جو ہے وہ جو نعمتیں محنت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو چیزیں محنت بغیر ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو محنت سے جو ہے وہ چیز حاصل ہوئی، اللہ سے رو رو کر مانگا تھا اے اللہ میں تیرے پاس جھکوں گا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اللہ فرماتے حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے میرے رب میں آپ ہی کے دربار میں جھکوں گا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ ہی مجھے رہبری فرمائیں گے، آپ ہی مجھے اولاد دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا ہے؟ مانگا اللہ سے، طور پہ کہا چھری چلاؤ۔ ایک تو یہ ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ہے اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آ جائے تو ماں باپ کہیں گے کہ جو ہے پہلے ہمیں قتل کر دو، میرے بیٹے کو ذبح نہ کرو، میرے بیٹے کو بعد میں ہمارے بعد قتل کرنا، لیکن ہم ہمارے بچے کو ہمارے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھتے۔ ایک تو جو ہے بڑی مدتوں کے بعد حضرت ابراہیم کی جب بھی نظر پڑتی تھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ اللہ نے کہا چھری جو ہے اپنے گردن کے اوپر چھری چلاؤ۔ یاد رکھو ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتے 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 جو ہے بچہ ہاتھ سے ایمان چھوڑ بیٹھے۔
نماز کے لیے اپنے بچے کو سب سے پہلی چیز ہے تربیت بچوں کی کرنی ہو۔ جیسے بچہ جو ہے تھوڑا بڑا سمجھدار ہو جائے، 6 سال کا 7 سال کا، اس کو مسجد میں لے کر آؤ، اور جو ہے کمپرومائز نہ کرو نماز کے معاملے میں۔ بچہ سو رہا ہے، اس کو برا لگ گیا، نہیں، اس کو لے کر آؤ، سمجھا کر لاؤ، پیار سے لاؤ، محبت سے لاؤ۔ بچوں سے پیار کرتے اور جو ہے نماز کی فضیلت سنا کر، اے میرے بیٹے نماز پڑھے گا اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کر دے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے حکم پر چلے گئے۔ میں بات کو کاٹتے کاٹتے پہنچ رہا ہوں، جب ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لٹا رہے ہیں، پورے بات کو کاٹ کر کے اصل بات بتا رہا ہوں۔ جب ذبح کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلائی تو 4 باتیں حضرت اسماعیل نے کہی۔ کیا؟ جب چھری چلاتے ہوئے، جب چھری تیز کر کے چلا رہے تھے، اے میرے ابا آپ میری بات تو سن لیجئے، میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کون سی بات؟ پہلی بات، اے میرے ابا آپ چھری کو جو ہے تیز کر دینا۔ کیا کر دینا؟ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا بیٹا اللہ کی محبت میں کیسا فنا تھا، چھوٹا سا جو سمجھداری عمر کو پہنچا ہوا ہے، اتنی عقل بھی نہیں، کہہ رہا ہے اے میرے ابا، ذرا دھیان سے سننا، اے میرے ابا چھری کو تیز کرنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں چھری تیز نہ ہو اور میں جلدی اللہ کے قریب نہ پہنچوں، اللہ کے پاس نہیں پہنچوں، میرا جلدی، میں اللہ سے ملاقات کا شوقین ہوں۔ چھوٹی عمر کے اندر ہے، اور کیا ہے، کہہ رہا ہے میرے ابا جو ہے آپ چھری کو تیز کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہ ہو اور جو میں اللہ کے دربار میں لیٹ پہنچوں۔ ہم بھی اپنی اولاد کے اوپر کیا ہے، اپنی اولاد کو جو ہے اللہ پر جینا اور مرنا سکھائے، اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی، کیا کہا؟ عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا۔ کیوں؟ اے میرے ابا جب آپ چھری چلائیں گے میرے جو ہے آسمان کی طرف میرے منہ کو نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے میرا چہرہ اور آپ کا چہرہ مل جائے۔ میرے ابا آپ کے چہرے کو دیکھ لوں گا، جو ہے آپ کو باپ کی بات، جو آپ کے اندر باپ والی جو صفت، اور آپ کو اللہ نے باپ بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر پڑ جائے اور آپ کے ہاتھ رک جائے تو جو ہے ابا جی آپ مجھے جو ہے گردن کے بل پیچھے سے جو ہے مجھے ذبح کرنا۔ ایسا بچہ ہے، پھر کیا کہا؟ اے میرے ابا جی آپ جو ہے نا مجھے رسی سے باندھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ففروا الی اللہ، میرے رب میں اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو ہے میں مخلوق کی طرف، میں اس اللہ کے پاس بھاگنے کی بجائے، اللہ کی طرف دوڑنے کی بجائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے اپنے جو ہے رسی کو چھڑا کر مخلوق کی طرف بھاگ جاؤں۔ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میری جو ہے رسی کو ابا جی مضبوط باندھنا تاکہ میں چھوٹ نہ جاؤں۔ ایسا اللہ کے حکم کے اوپر عمل، ایک چھوٹے بچے سے ہم عبرت لیں۔ تیسری بات کی، ابا جان آج جب مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرے کپڑے والدہ کو دکھا، کیا ہے، میری والدہ کو دکھانا۔ دنیا کیا ہے، جب میں زندہ، میرا انتقال میرا ہو جائے گا، لیکن میری والدہ کے سامنے مجھ سے بڑی محبت کرتی، مجھ سے بڑی پیار کرتی ہے، تو جو ہے مجھے یاد کے لیے کیا ہے، آپ میرے کپڑے کو میری والدہ کو دینا، وہ دیکھے گی اور اپنی آنکھوں کو چومے گی اور جو ہے وہ مجھے یاد کریں گی، تو میرے کپڑے کیا ہے دے دینا۔ کیسی محبت، اللہ سے محبت دیکھو کیسی باتیں کر رہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جب چوتھی بات کی تو حضرت ابراہیم کی آنکھ میں سے آنسو گر گئے۔ کیا تھی چوتھی بات کے اوپر حضرت اسماعیل نے بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں سے آنسو گر گئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی اور کہا، کیا عرض کیا؟ اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ کیا؟ اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میں جب یہ عمل چلا رہا ہوں اور آپ ناراض ہو، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے اور میرے بیٹے کے اوپر بھی آسان فرمانا۔ بڑی مدتوں کے بعد مجھے اولاد ہوئی ہے، بڑی مدتوں کے بعد مجھے اولاد نصیب ہوئی ہے، اے اللہ جی مجھ پر بھی رحم فرمانا، میرے بیٹے
اسماعیل پر بھی رحم فرمانا، اور قربانی کا والا معاملہ کر رہا ہوں اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤ، اللہ کی محبت میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ، اللہ آپ کے لیے بہترین راستے کو لے۔ یہ حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے 4 نصیحتیں، کتنی نصیحتیں کی تھی؟ 4 نصیحتیں کی تھی۔ اس میں سے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے نام پر خود بھی جو ہے قربان ہو جائے، ہر حکم کوئی چوں چرا نہ کرے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، آنکھ کھلے نہ کھلے لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور روزے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہمیں کرنا ہے۔ اپنی خواہشات کو ذبح کر کے، گناہوں پر آرے چلا کر اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، جو اللہ نے جس وقت جو حکم دیا ہم قربانی کریں۔ ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے، ہم قربانی کے اندر کیا ہے، بڑی محبت سے، اور کیا ہے، بوجھ نہ سمجھے قربانی کی فضیلت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اصل جو بات چالو ہو رہی ہے، فضائل قربانی کی سب سے بڑی فضیلت، یہ تو حضرت آدم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا معاملہ چل رہا ہے۔ کب سے چل رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ان کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ حابیل نے جو ہے ایک بھائی نے گیہوں کے دانے پیش کیے، اور ایک بھائی نے، مفسرین نے فرمایا الگ الگ قول ہے، کوئی نے مینڈا پیش کیا، کوئی نے جو ہے گائے پیش کی، کوئی نے ذبح بکرا پیش کیا، الگ الگ قول ہے، لیکن دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی۔ اور اس زمانے کے اندر قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ جو ہے آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جو ہے کھینچ لیتی تھی۔ تو جو بھائی جس نے جو ہے گیہوں ڈالا تھا، جس نے اللہ کے نام پر گیہوں کو دیا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور جس بھائی نے کیا ہے مینڈا یا جو ہے قربانی اللہ کے نام پر پیش کی تھی، وہ جو ہے پہاڑ کے اوپر جس نے رکھی تھی اس کی قبول ہو گئی، آگ آ کر جلا لیتی تھی۔ تو لہذا اس سے معلوم چلا کہ ہم قربانی کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز جو ہے تو میرے دربار کے اندر نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، نہ بکرا پہنچتا ہے، بلکہ تو میرے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ بھائی تمہارے اندر کیا تم جذبہ تھا، تم کس جذبے سے قربانی لے کر آئے، کس جذبے سے آپ جو ہے قربانی کو پیش کریں۔ پہلی چیز یہ کہ نیت درست کر لیں، کہے ہم اللہ کے لیے قربانی کریں۔ کس کے لیے قربانی کر رہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو، جس پر قربانی واجب ہے تو زور سے بولو، کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اور قربانی کے فضائل کے اندر ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے سوال کیا، ما هذه الاضاحیۃ، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، قربانی کا سنت۔ تو حضرت جو ہے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اس پر ہمیں کیا ملے گا، اس قربانی کا کیا فائدہ ہے، اس سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ کہا کہ بکری کے ایک ایک بال، مینڈا، جتنے بھی جو ہے جانور ہے، جانور کے ایک ایک بال پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے۔ ایک ایک بال کے اوپر کیا ہے، ہم گن سکتے بھائی، بکرے کے بال کو گن سکتے، گیہوں جو ہے گھیٹے کے بال کو، اور جو ہے اونٹ کے بال کو آپ گن سکتے؟ نہیں گن سکتے۔ اللہ ایک ایک بال کے برابر کیا ہے، اور کل قیامت کے دن یہی جانور جو ہے آئے گا ہمارے نامہ اعمال کے اندر، گوشت آئے گا، جو ہے جسم کا ایک ایک عضو آ کر ہمارے نامہ اعمال کو بڑھا دے گا۔ قربانی کا جانور، خون بھی جو ہے یہ ضائع نہ سمجھو، اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے۔ اور قربانی نہ کرنے پر بھی مسئلہ ہے، قربانی کی وعید یہ کہ جو انسان قربانی نہیں کرتا ہے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہرگز جو ہے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی جس پر واجب ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سخت ہوئی ہے۔ اور جو ہے کل قیامت کے دن جب یہ جانور یہ پہنچے گا، حدیث میں لکھا ہے کہ یہ قربانی کا جانور جب ہمارے اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو ابھی تو ہم یہاں ذبح کر رہے ہیں، ابھی یہاں ہم ذبح کر رہے ہیں، ابھی ذبح نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اور کل قیامت کے دن اس کا ثواب تو کیا ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ جانور جو ہے انسان جو ہے وہ آئے گا، کہے گا اے اللہ جو ہے یہ قربانی کی تھی اس بندے نے، اس آپ کے بندے نے قربانی کی ہے، اس کے نامہ اعمال کو بڑھا دو۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ اب یہ ہے کہ قربانی کے ایام، اب مسائل سنو، قربانی کے ایام بڑے اہم چیز ہے۔ قربانی کے ایام 3 دن ہے۔ کیا ہے؟ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ کل کون سا جو ہے 9ویں کل کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے کل حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جائیں گے۔ اور جو انسان کل روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے جو 1 سال کے صغیرہ کبیرہ سارے صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، بڑے گناہوں پر تو توبہ کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے معاف نہیں ہو سکتے، لیکن جو انسان اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی 1 سال کا روزے کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرمائے۔ بڑی جو ہے کل کی روزہ، اگر جو ہے اپنے 10 دن کے اندر جو ہے اپنے روزے نہیں رکھے، کل آخری دن ہے ہم کل روزہ رکھیں گے، نیت کرے کل روزہ رکھیں گے، بہت اس کے بڑے فضائل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حج کے موسم کے اندر کیا ہے، حج کے ایام چل رہے تھے، حج کے دن تھے اور بڑی سخت، آپ کو دکھایا عرب کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، اس دھوپ کے عالم کے اندر ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جو ہے وہ بے ہوشی کے عالم کے اندر قریب پہنچ گئی تھی، پھر بھی جو حضرت عائشہ نے اس کے روزے کو نہیں توڑا۔ اس کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے روزے کو رکھیں۔ اور کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ اب قربانی کرے گا انسان قربانی، تو قربانی کے جو سب سے افضل دن جو ہے 10واں دن جو ہے، جیسے قربانی کا دن جو ہے عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، اس دن کے اندر قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد 11، پھر 12، 3 دن قربانی کے۔ کتنے دن ہے بھائی قربانی کے؟ 3 دن قربانی۔ اب کل جو ہے کل تو روزہ رکھنا ہے، پرسوں سے پھر کیا ہے قربانی کرنی، تو قربانی کے پہلا اسٹیپ سب سے افضل، پہلے دن قربانی، پھر دوسرا، پھر تیسرے دن۔ اور رات کے اندر بھی جو ہے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے دن بھی قربانی کرنا مکروہ ہے، جبکہ لائٹ وغیرہ کا نظام نہ ہو، کیونکہ لائٹ وغیرہ کا نظام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، ابھی بھی جو ہے کتنی جگہوں پر نہیں ہوتا ہے، پھر بھی مسئلہ تو کھڑا ہوتا ہے، دین کے اندر ہم قربانی کر لیں تو اچھا ہے۔ اب یہ کہ قربانی کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو مسئلے معلوم ہے کہ سب قربانی لے کر آ گئے، تو میں اہم مسائل بتا رہا ہوں جو یہ ہمارے لیے قربانی کے دن ضروری ہے۔ جو ہے جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ جو ہے ٹوٹا ہوا ہو تو کیا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اکثر حصہ اگر جو ہے ٹوٹ گیا ہو، سینگ ہو، اس کے پاؤں جو ہے تھوڑے کٹے ہوئے ہو، تھوڑے معذور ہو، آنکھ سے تھوڑا اس کو نہ دکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، اس میں سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ میں نے دیکھا کتنے لوگ ہیں کہ کیا ہے قربانی کے ایام کے اندر جو ہے بکرے لڑتے ہیں، تو اگر جو ہے بکرے کے جو سینگ کے اندر جو ہے دماغ تک اس کا خود جو ہے اس کا اثر پہنچ گیا ہو، اس زخم کا اثر جو ہے دماغ تک پہنچ گیا ہو تو اس کی قربانی کی بھی جائز ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے لگا ہوا ہو اور جو ہے پیدائشی طور پر جس کے سینگ نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ تھوڑے بہت جو ہے اس کے سینگ ہو، آدھی جو ہے کٹے ہوئے ہو تو اس کی جائز ہے، لیکن اس کے بغیر اس کی ہیلی سینگ تو جائز نہیں ہے۔ مسئلے ہے عیب دار جانور نہ ہو کوئی بھی جو ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا ایام میں قربانی لے کر آتے ہیں تو یہ مسئلہ اکثر
پوچھتے ہیں کہ اب انتقال ہو گیا کسی کا، جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی ہے، اس نے قربانی لی، جانور لیا، ابھی قربانی کا ایام سے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ قربانی کا جانور کا کیا کریں گے؟ اس پر تو قربانی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس پر جو قربانی جو واجب تھی، وہ واجب جو ذمہ تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دینا پڑے گا غریبوں کے اندر، مستحق لوگوں کے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ پورے بکرے کو ذبح کرتے ہیں، پھر ہم خود کھا جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں کھانا چاہیے، وہ غریبوں کے اندر مستحق لوگ پہنچانا ضروری، اور صدقہ کرنا لازم ہے۔ جب وہ قربانی کا ایام کے اندر وہ جب وصیت کر دے، اس کا انتقال ہونا ہو، تو ذرا یہ مسئلہ اہم ہے، آپ سن لیجیے۔ پھر جو ہے اس دن ہمیں کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو یہ اہم نوٹ کر لے، مسائل کو یاد کر لے کہ کیا کرے، قربانی کا ایام کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، تو اس انتقال کے بعد اس نے جانور لیا، تو اس جانور کا کیا کریں گے قربانی کے لیے؟ تو سارا پورا بکرا صدقہ کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا غریبوں کے اندر، گھر والے نہیں کھا سکتے۔ اور آگے جو مسئلہ ہے، اب قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اب جب ہم جس کا قربانی ہے، تو میں نے اہم باتیں بتا دی، جس کو بھی پوچھنا ہو بعد میں کہیں فون کر کے یا مولانا کو پوچھ سکتے آپ۔ اب قربانی کرنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ اب ہم کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بس ایسا ہی آ کر ہم کیا کرتے ہیں، ذبح کر دیتے۔ یاد رکھو، قربانی نہیں ہوگی آپ کی اگر ہمیں پتہ نہ چلا ہم نے قربانی کر لی، قربانی ہماری درست نہیں ہوگی۔ تو یہ مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ کیا کریں؟ قربانی پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی قربانی، ذرا زور سے بول رہے نا بھائی، اپنی قربانی کیا کریں؟ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں، پہلی چیز یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا اگر جو ہے خود نہ کر سکے تو کم از کم کیا کریں، سامنے ہم موجود رہے، ہماری قربانی۔ کتنے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی آپ جو ہے قربانی کر لو، مجھے ڈر لگتی ہے وغیرہ، کیا ڈرنے بات ہے، ہم تو کیا ہے، مرد انسان ہے، مرد کو کیا ڈر لگتا ہے؟ ہاں کسی کی فطرت ہوتی ہے، ڈر لگتی ہے، لیکن کیا ہے، ہم سامنے رہے، قربانی ہم دیکھے تو صحیح۔ اگر ہو سکتا ہے وہ جو ہے ذبح کرنے والا اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس نے بسم اللہ نہ پڑھا ہو اور جو ہے غیر اللہ کا نام لے لیا ہو، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم کیا ہے، کم از کم سامنے رہے، اپنی قربانی کرتے وقت اپنے سامنے موجود رہے اور قربانی کرے۔ پہلے تو اپنے خود ہی کرے، تو کیا جانور کو کیا کرے، پھر لیٹانا ہے۔ اب لیٹانے سے پہلے کیا کرے، اس کی گردن کے اوپر چھری، پہلے کیا کرے، چھری کو تیز کرے، تو ذبح کرنے سے پہلے کیا کرے، چھری کو تیز کرنا مستحب ہے۔ اور یہ یاد رکھو مسئلہ، اگر ہم نے جو ہے چھری کو تیز نہیں کیا اور جانور کے اوپر ہم چلانے میں دیر ہو گئی، اس کو تکلیف ہوگی، تو سمجھو اللہ کے یہاں ہمیں تکلیف ہوگی، اللہ کو ناراضگی ہوگی۔ کیونکہ یہ بھائی یاد رکھو، اس کو ذبح کرنا، اس کو تیز کرنا، پوری کو تیز کرنا مستحب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اللہ کا یہ پکڑ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ اور اپنے سامنے قربانی کے جانور سامنے موجود ہو، دوسرے بکرے کو سامنے نہ لائے۔ دیکھا جاتا ہے سامنے لاتے، جو ہے اب ویڈیو چل رہا ہے ابھی یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ایک کے سامنے جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ ایک رو رہا ہے، ایک جانور رو رہا ہے، مناسب نہیں ہے۔ ایک کا جانور مکمل ہے، اس کے بعد اب جب ذبح کریں گے، اب یہ کہ بہت سارے جانور، ہم 4-5 جانور لے کر آئے، اب قصائی ہے گھر کے اندر، اب ایک ساتھ سب کو ذبح کر رہا ہے، ایک ہی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایک ہی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو درست نہیں ہوگا۔ ایک ساتھ اکٹھے لا کر کیا کر رہا ہے، ایک مرتبہ جانور ہے اس کے اوپر کیا ہے بسم اللہ پڑھ لیا، دوسرے اوپر نہیں پڑھا تو درست نہیں ہوگا۔ ہاں دوسری ایک شکل یہ ہے کہ دونوں جانور کو ایک ساتھ اس کی منڈی کو رکھ رہا ہے اور پھر ذبح کر رہا ہے، تو یہ درست ہو سکتا ہے ایک بسم اللہ سے، ایک اللہ اکبر سے۔ لیکن یہ ہے کہ الگ الگ جانور رکھے ہوئے ہیں تو سب کے اوپر الگ الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر پڑھنا ضروری۔ اگر ذبح کرتے وقت جو ہے دعائیہ جملہ کا بھی یاد رکھو، کسی نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، تو سمجھو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں حلال ہوگا کہ اس میں سوال کرنا ہوا۔ کس سے سوال کرنا ہوا؟ سامنے جو ہے وہ جانور، اس سے سوال کرنا ہوا، میری مغفرت فرما۔
اس کے اندر کیا ہے؟ سوال کے اندر ملاوٹ ہے، مسئلہ ہے باقاعدہ یہ کہ اگر تم نے ایسا صرف اللہ کی تعریف ہو، وہ کلمہ پڑھے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس نام سے قربانی کریں گے تو ہمارا قربانی کا جانور حلال ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ جو اللہ کے کلمے کے تعریف کے علاوہ جس میں ملاوٹ ہے، اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما، صحیح نہیں، اللہم ارحمنی، مجھ پر رحم فرما، تو اس سے ذبح جو ہے کیا ہوگا؟ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، تو کیا ہے؟ اللہ کے نام کے اوپر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اسی کے اوپر قربانی ہماری کیا جائز ہوگی۔ آگے یہ ہے کہ جو ہے تکبیر تشریق، اب جو ہے کل صبح سے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کل سے پڑھنی ہے۔ کل سے لے کر 13 بھی نا مولانا 13 کی جو ہے اثر تک ہمیں کیا پڑھنی ہے؟ تکبیر پڑھنی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ بہت غلطی ہوتی ہے، غفلتیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام صاحب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی ہماری نماز چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی تب اس کے بعد ہم تکبیر پڑھنا تکبیر کی یاد نہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے معمول میں نہیں ہے۔ اب یہ ساتھ میں کیا ہے پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد رہ جاتی ہے، لیکن ہماری نماز تیار ہے، لیٹ ہو گیا، نماز ہماری 1-2 رکعت چھوٹ گئی، پھر ہمیں تکبیر پڑھنی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا تو کیا ہے؟ واجب ہو، کیا ہے؟ ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا، مرد ہو عورت ہو تمام کے لیے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا واجب ہے۔ عورت آہستہ پڑھے گی اور مرد کیا کرے گی؟ یہ کیا کرے؟ یہاں پر دھیان میں رکھے، نماز سے پہلے آئے نا، یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لکھ لے، آپ جو ہے نوٹ کے اوپر لکھ لے، یا تو یہ ہے کہ آسان سے طریقہ یہ ہے کہ اللہ جو رنگ بجتی ہے تو وہ بجتی رہے گی تو یاد رہے گا، لیکن مسجد میں اس کا خیال رکھیں، اللہ اکبر لا الہ۔ تو کل سے صبح سے جو ہے ہمیں پڑھنا ہے اور یہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ جو ہے نا یہ بازاروں کے اندر زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہے۔ ہم بھی چلتے پھرتے کیا کریں؟ اس کلمات کو پڑھتے رہے، کیا کریں؟ پڑھتے رہے۔ تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرے۔ تکبیر تشریق کل صبح سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ضروری مسائل تھے، جو باتیں کہنی تھی اور رہ بھی گیا ہو تو بعد میں جس کو پوچھنا ہو امام صاحب وغیرہ سے پوچھ لیتے، اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ جی یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ رحیم مولا، کریم مولا، اے اللہ دنیا کے اندر کوئی کار بہار مانگتا ہے، اے اللہ کوئی دنیا کی دولت مانگتا ہے، اے اللہ کوئی روٹی بوٹی کا طلبگار ہے، اے اللہ ہمیں تو آپ کی تلاش ہے، اے اللہ ہمیں آپ کی تلاش ہے، اے اللہ جی ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، اے اللہ جی ایک نظر کرم کر دیجئے، اللہ آپ کی ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، اللہ زندگی کا سوال ہے، اے اللہ جب آپ کی ایک رحمت کی نگاہ ہو جائے گی، اے اللہ ہماری زندگی بدل جائے گی، اے اللہ جب آپ کی ایک رحمت کی نگاہ ہو جائے گی، اے اللہ سارے دکھ درد ختم ہو جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اے اللہ جب آپ کی رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے، جنید بغدادی کو کشتیوں کی دنیا سے نکال کر ولیوں کی دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، اے اللہ جی ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے، اے اللہ جی ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے، اے اللہ دنیا کے اندر مالدار لوگوں کو جو ہے کوئی دوست بناتا ہے، اے اللہ ہم تو اللہ آپ کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے اللہ ہمیں آپ سے دوستی لگا دیجئے،
اے اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل آپ کے نام پر مر مٹے تھے، یا اللہ ہمیں بھی اللہ آپ کے نام پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے حکم کے اوپر چلنا نصیب فرما، اے اللہ ہمارا جینا اور مرنا، ہماری ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ اے اللہ آپ کی یاد میں ہو۔ اے اللہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ ابھی حاجی لوگ میرے پیارے رب کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا، کوئی جو ایک حاجی زمزم کو پی رہا ہوگا، اللہ تمام لوگ عرفات اور میدان کے اندر موجود ہوگے، اے اللہ ہم بھی آپ کے دربار میں آنا چاہتے، اللہ ایک نظر کرم کر دیجئے نا، اے اللہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن اللہ آپ نے خود فرمایا ہے میرے دربار میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کوئی جو ہے روپے پیسے سے کام نہیں چلتا، یہاں تو نیتوں پر چلتا ہے، اے اللہ ہمارے لیے بھی آپ کے گھر کے اللہ دیدار نصیب فرما، اے اللہ بھی حج کا ایام چلتے ہیں، اللہ کعبۃ اللہ وہ ہم لائیو دیکھتے ہیں تو اللہ ہمارا دل بھی تڑپتا ہے، اے اللہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں، اللہ کوئی شکل پیدا کر دیجئے، اللہ کوئی روزہ اقدس کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ کوئی جالیوں کو دیکھتا ہوگا تو اللہ کے نبی کے جو ہے روزے کو دیکھتا ہوگا تو اللہ کے نبی کے اوپر سلام پیش کرتا ہوگا، اے اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے نا، اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ جب یہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اے اللہ دنیا بھول جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی آپ کا گھر دکھا، اے اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے، اے اللہ اگر آپ بلانا چاہے تو آپ امیر کو نہیں دیکھتے، غریب کو نہیں دیکھتے، کوئی جو ہے اپاہج لولے لنگڑے کو نہیں دیکھتے، آپ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی جو ہے ہمارے لیے مقدر فرما، اللہ حاجیوں کے اندر جو ہے وہ دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ قربانی کے جو ہے دین آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے قربانی کرنا آسان فرما، اے اللہ ہر ایک کی قربانی اللہ آسان ہو جائے ایسے فیصلے فرما، اے اللہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ کوئی نظام نہیں ہے، اے اللہ ان کے نظام بنا دیجئے، اے اللہ خاص طور پر قربانی کے ایام میں اللہ غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ غریبوں اور بیواؤں یتیموں کے گھر کے اوپر کھانا پہنچانے کی، گوشت پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ کوئی ایسا حکم نہ ہو جو ہم سے چھوٹ جائے، یا اللہ جس طرح آپ کے حبیب اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس طرح ہمیں حکم بتایا تھا ہمیں جو ہے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قربانی کے ایام کے اندر یا اللہ جس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے سے بتایا تھا، اللہ ہم کو رکنے کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ہمارا بیٹھنا جمع ہونا جن لوگوں نے جس لائن سے محنت کی اے اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھا، جو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کو دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان تمام کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔